بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت سے نوازا، اپنا خلیل بنایا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ، پیارا، اور اپنے خلیل اور پیارے کی ملت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پیدا کر کے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن مجید میں خود ارشاد ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ تم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہو کہ تمہارا نام ہی ہم نے مسلمان، فرما بردار، اپنے سپرد کیے ہوئے، اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوئے جو ہے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ صرف ہمارا نام رکھ دیا، بلکہ ہمیں مسلمان بنائے رکھنے کے لیے اپنے دین اسلام کو دے کر اللہ تعالیٰ نے دین کے واسطے سے ہمارے لیے انتظام بھی فرمایا کہ ہم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ اس کے مختلف مراحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بنائے ہوئے دین کے نظام میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس میں سے ایک بڑا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ذی الحج کے مہینے کی عبادات ہے، جو اسلام میں مشروع کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ خود ان پر عمل کیا ہے اور عمل کر کے بتایا۔ ان اعمال کو جو اشیاء ذی الحج کے خصوصاً ہیں، ان کو کرنے کے بعد آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹریک پر، ان کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اسے محبت کا مزہ لگ جاتا ہے، اللہ کی محبت کا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مزہ لگ جاتا ہے۔ یہ اشراء ذی الحج اور اس کے بعد ایام تشریق کے دن، یہ حج کے ایام، یہ قربانی کے ایام، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی کردار، ان کی قربانی، ان کے مزاج اور ان کی راہ کو، ان کے ہدف کو یاد کرانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ایک سے ایک صفت والے اور ایک سے ایک فضیلت والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختصاص جو ہے اور جملہ جو ان کے اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت میں دنیا کی جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں اور جن مفادات اور جن تقاضوں کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کے رخ کو موڑ سکتا ہے یا اپنے اعمال کو انجام دے سکتا ہے، ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے امتحان دلوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی جو ہے ان کو کامیاب فرمایا۔ 100% اللہ کی محبت، سب چیزوں کو قربان کیا اللہ کی محبت میں۔ دوسرے مخلوق پر شفقت و رحمت، یہ دو امتیاز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہی دو امتیاز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں امت مسلمہ سے، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ یہ شاہ ذی الحج اس کی یادگار ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں شاہ ذی الحج کے اس میں آگے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ رواجی دین کو جانتے ہیں۔ جن اعمال کا اور جس طرح کا رواج ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح ہم جو ہے اسے مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ جن اعمال کا اور جن نیکیوں کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے تو وہ چاہے کتنے اہم ہوں ان پر کرتے ہیں۔ مثلا رمضان، اگرچہ اعمال کی بے حرمتی اور رمضان کا استخفاف اور رمضان کی ناقدری کا مزاج بنتا جا رہا ہے، جیسے پہلے احترام چاہیے تھا، مطلوب تھا، اتنا نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں رواج ہے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے کی تیاری بھی کی جاتی ہے اور رمضان کے دنوں کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ لیکن عشرہ ذی الحج کے سلسلے میں ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ذی الحج آیا اور ذی الحج کے ایام ایسے ہی گزرے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ اس طرح پر اس کا اہتمام، نہ راتوں کا اہتمام نہ دنوں کا اہتمام۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں ان دنوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ارشاد کی روایت سے ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی دن جن میں اللہ کے یہاں عبادت مقبول ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو، اشراء ذی الحج سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اشراء ذی الحج کی عبادت سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ رمضان کے علاوہ اس کو لگایا ہے، لیکن الفاظ یہی ہیں کہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کے نزدیک عبادت عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسند ہو، اس لیے ان میں کثرت کیا کرو تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس کی کثرت سے کیا کرو. یہ فرمایا. اتنے فضائل ہیں اس میں اس کے جو ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان یہ جو ہے ہر دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین روزہ رکھا کرتے تھے ان دنوں کا، عشرہ ذوالحجہ کے 9 دن کا. عشرہ کا مطلب یہ ہے وہ 10ویں تاریخ کا تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہے، ایام تشریق کے روزے حرام ہے، اس لیے 9 تاریخ تک. حدیث میں آیا کہ ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ دن تو عشرہ اخیرہ کے سب سے زیادہ افضل ہیں، دن تو سب سے زیادہ افضل عشرہ اخیرہ کے ہیں، لیکن راتیں سب سے زیادہ افضل یہ ولیالٍ عشر. قرآن نے اس کی اہمیت کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی. اس میں جو ہے عید کی رات بھی آ جاتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں جاگے گا اس کا دن اس دن نہیں مرے گا جس روز سب دن مر جائیں گے. یعنی میدان محشر میں جب ہیبت طاری ہوگی اس پر وہ جو ہے نیند اور موت طاری نہیں ہوگی. تو یہ دن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، عبادات کی اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے محبت پیدا کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر اپنے کو ڈالنے کے لیے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ایام اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر دیے جاتے ہیں اور ہمیں بنانے کے طور پر دیے جاتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بندوں نے پر نعمتیں کی ہیں اور دی گئی ہیں ان کا اظہار دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندہ خوش ہو رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا ہے، اس میں حج کی عبادت ہوتی ہے، قربانی کی عبادت ہوتی ہے. اگر آدمی اس کو یاد کر کے اس کی صحیح کیفیت کے ساتھ وہ آدمی جو ہے ان عبادت کو انجام دے تو یقیناً وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلت کے اللہ کے پیار کے راستے پر پڑ جاتا ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عبادت کے دن ہے، روزہ رکھنا چاہیے ضرور. کم سے کم جو ہے 8ویں روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 8 ذوالحجہ کے روزے سے مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اور جو ہے عرفے کے روزہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں. عرفے کے روزے میں تو یہاں تک فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو علماء نے ایک عجیب نکتہ، ہمارے علماء بھی عجیب نکات نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی 1 سال عموماً یہ دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک اس کا عرفے کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو 1 سال تک اللہ تعالیٰ اسے زندگی ضرور نصیب فرماتے ہیں. جس کی زندگی نہیں ہوتی اسے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایسا بہت دیکھا گیا. 1 سال کے گناہ جب معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، جب 1 سال گناہ زندہ رہے گا جبھی تو گناہ کرے گا عموماً. لیکن یہ اس لیے نیت کر کے نہ کہ میں 1 سال زندہ رہوں، یہ ظاہر ہے کہ یہ ذرا اخلاص کے منافی ہے. آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے اور گناہ کی معافی کے لیے ہی روزہ رکھنے چاہیے. تو ان عبادات یہ دن ہیں، عبادت کے ان میں اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً عبادات کا طاعت کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت کچھ تو پتہ لگے کہ ہاں ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ کر سکتے ہیں. کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جو بہت آسان ہیں اور آدمی بہت ہی مسلسل عبادت میں گزار سکتا ہے. مثلاً ان ایام میں ہم باوضو رہنے کا اہتمام کر لیں. باوضو رہنا اجماع اس پر کہ بڑی عبادت ہے اور اس کے بڑے فضیلت ہے. حدیث میں بڑے فضائل آئے ہیں، باوضو رہ لیں. ایک تو باوضو رہنا خود عبادت ہے، اور اگر اس نیت سے وضو کر لیں کہ اگلی نماز کی انتظار کر رہا ہوں میں، جیسے صبح کو نیت کر لی بھئی ظہر تک اگر وضو رہے گا تو ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں میں، نہیں ہوا تو دوبارہ کر لیں. ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں وضو کر لے، اس کے بعد وضو کر لے کہ عصر کی نماز کی انتظار کر رہا ہوں. تو نیک نماز کی انتظار کرنے والے کو مقبول نماز کا ثواب ملتا ہے. تو مسلسل 10 کے 10 دن عبادت میں گزر جائیں گے اگر ہم نماز کی انتظار کی نیت سے وضو کر دیں. تسبیح تحلیل کا ورد بھی کریں، کم سے کم رات کو تھوڑی دیر، اور کچھ نہیں تو قرآن مجید کی تلاوت، کچھ نوافل کا، عشاء کے بعد تھوڑی دیر عبادت کر لیں. گھر میں کسی تعلیم کا انتظام ہو جائے، کچھ جو ہے عشرہ ذوالحجہ کے فضائل بیان ہو جائیں، یہ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہمیں اہتمام. اور روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، عرفے کے روزے کا. کم سے کم اور کچھ بھی نہ ہو تو پورے روزے نہ رکھ سکیں تو جتنے ہو جائیں اتنے صحیح ہے، 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. پھر اب یہ قربانی کی تیاری،
ان دنوں میں قربانی کی تیاری ہے۔ قربانی ایک عمل اللہ کے نزدیک ایام قربانی میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قربانی کا عمل دیا ہے، اور ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ تو اس میں ابھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، دیکھیے کہ اصل چیز اللہ کے یہاں اخلاص ہے، نیت کی دیکھی جاتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم واعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اعمال اموال کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ۔ لن ينال اللہ لحومها، قرآن کہہ رہا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ينالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا خون گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دل کی کیفیت چاہیے، کس کیفیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ قربانی میں بھی وہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ ظاہر اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں بعض لوگ، بڑی شوق سے جو ہے قربانیاں کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، لیکن اس میں نام و نمود ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں۔ وہ 100% حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہمارے خاندان کے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے۔ حنیف کا مطلب یکسو تھے، وہ صرف ان کے یہاں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصود ہی نہیں تھا، انہوں نے سپرد کر دیا تھا انہوں نے اللہ کو۔ تو ہمیں بھی اپنی قربانی میں ابراہیمیت اور خلت ابراہیمی کے اس مزاج کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم دل کی ایک کیفیت بنائیں کہ میرے اللہ یہ میں جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے آگے میں اپنے آپ کو خود سپردگی کرنے کے لیے، میرے نزدیک نہ اولاد محبوب ہے، نہ مال محبوب ہے، نہ کوئی چیز محبوب ہے، آپ کا حکم ہے تو میں حاضر کر رہا ہوں۔ اس کیفیت کی اللہ کے یہاں قدر ہوتی ہے۔ جتنی کیفیت قربانی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں، کوئی مجبوری ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ قربانی، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں شہ ذیل میں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو مقصود اس سے ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں بھی بس وہ جو ہے نام و نمود، غیر اللہ کا خیال، بس یا تو نام و نمود کہ وہ اتنی اچھی قربانی کی اور اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ ہونے لگا ہے۔ دوسرے یہ ہوتا ہے اسی طرح ایسے وقت میں جب اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دنیا سے منہ موڑ کر سب چیزوں سے رخ اللہ کی رضا کی طرف کرنے کا ہوتا ہے، تو عموماً لوگ تجارتی ذہن رکھنے والے لوگ، محض دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ، بس وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اس موقع انتظار کرتے ہیں سال بھر کہ ہم کیسے پیسہ کمائیں۔ تاجر حضرات جو تجارت کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نیت کر سکتے تھے کہ ہم لوگ فراہم کریں گے آسانی سے اچھا سا جانور، اور لوگ جتنا قربانی کریں گے ہماری لائی ہوئی قربانیوں سے اتنا ثواب، اتنی قربانیوں کا ثواب الدال الخیر کفاعلہ ہمیں بھی ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، بس پھر وہ تجارت کرتے تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ منع نہیں کرتے اسلام، کچھ نفع لے لیں اپنے لحاظ سے، لیکن اس میں لوٹ اور جب دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر جانور بیچنا یا پھر وہ کرنا یہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ 100% اسلامی تجارت پر ہوتا تو وہ خود تجارت بھی عبادت ہوتی جب یہ نیت ان کی صحیح ہو جاتی۔ میں بارہا یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین تو سارا کا سارا نعمت دیا ہے، بڑا انعام ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت ہے اخلاص اور نیت کی تصحیح۔ نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، سب چیزیں سے چولہے سے ہی ہو جائیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کو قربانی پسند ہے، یہ دن اللہ کے حبیب کو خلیل بننے کے ہیں اور خلیل کے راستے پر چلنے کے ہیں، تو میں جتنے لوگوں کے لیے قربانیوں کی آسانیاں پیدا کروں گا اور لا کر اچھے سے اچھے جانور مہیا کروں گا تو اتنی قربانیوں کا مجھے ثواب ملے گا۔ تو فری میں ہمارے علماء کہتے رہے نا کہ گائے کو دودھ کے لیے خریدیے، گوبر خود بخود ملے گا، تو نفع مل ہی جائے گا، لیکن وہ اس کی تجارت اسلامی تجارت ہوگی، پھر وہ اس تجارت پر بھی الگ سے اجر ملے گا اور قربانی کا اجر بھی ملے گا۔ ایسے وقت میں یہ ہوتا ہے ہم لوگ کہتا ہے نا، ہم لوگوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کہ جہاں جائے وہاں اچھی چیز تلاش کرے اور اپنا مقصد تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے کہ وہ دور دور جاتی ہے، میلوں چلی جاتی ہے، تلاش کرتی ہے، جہاں اسے اچھا رس، اچھے پھل، اچھے پھول ملیں گے وہاں سے وہ رس تلاش کرے گی۔ اچھی چیز تلاش کرنا، اچھی کی طلب، خیر کی طلب،
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی الٹی میں ایک ایسی چیز شہد بنا دیا ہے، فی شفاء للناس، اس کی متلی میں اللہ نے. اور ایک ہے گندی مکھی، وہ ہمیشہ ہر جگہ جہاں بیٹھے گی وہاں سے گندگی تلاش کرے گی، تو اچھے کھانے پر بیٹھ جائے گی تو کھانا سڑ جائے گا. ہمارا حال یہ ہو گیا، ایمان والوں کو جو ہے شہد کی مکھی بنایا گیا تھا، ہم لوگ یہ عام گندی مکھی بن گئے کہ ہم بقرعید کے ان دنوں میں جب اللہ کا قرب اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے بس پھر لٹائی. یہ ہوتا ہے اس میں تجارت میں، چند قربانی والے چاہتے ہیں کس طرح لوٹ لیں، یہ کرتے ہیں ایسا کرنے کی بجائے. گوشت کاٹنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ چند کرنا چاہتے ہیں. ایسے وقت میں ان کو بھی یہ نیت اگر ہو کہ ہم جتنے جانوروں کی قربانی کریں گے، جو دے دیں گے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، مزدوری کوئی رکھتا بھی نہیں، تو اگر میں جو ہے قربانی کا ذریعہ بن جاؤں گا تو مجھے اتنی قربانیوں کا ثواب ملے گا، تو فری میں ان کو اجرت گوبر کے طور پر ملے گی، دودھ آخرت کا مل جائے گا، اتنے اجر و ثواب ملے گی. ایسے ہی ہمارے جو لوگ دینی حلقے کے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، قربانیوں کا نظام بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ وہ اگر اس نیت یہ کریں کہ ہم لوگ اتنے قربانیوں کا ذریعہ بن جائیں گے تو اتنے اللہ کے یہاں ہمیں مقبولیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو کچھ ظاہر ہے کہ اپنی محنت اور کوشش کا کچھ حصہ وہ لے سکتے ہیں، لے لیں وہ گوبر کے طور پر، انہیں نفع ملے گا. لیکن یہ نیت کرنا کہ سیزن آئے گا تو ہم لوگ مال لوٹیں گے، یہ ہے یہ گندی مکھی کی، وہ نیت بری نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلیں، اس سے بالکل برعکس راستہ ہے دنیا کمانے کا، مال کمانے کا، اس کے دنوں میں دنیا کمانے کا. اور پھر اس میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اور بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے واقعات اور دین کو بدنام اور دین والوں کو بدنام کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں کہ کئی لوگوں سے قرب یہ کر لیا، یہ بھی. تو ہمیں جو ہے پھر اب یہ ہو گیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ مخلوق پر شفقت اور تو قربانی کے گوشت کی کو غریب غربا میں تقسیم کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے وہ کرنا، پھر چرم قربانی کے پیسے کو غربا میں، مدارس میں، اس میں وہ کرنے کے بجائے جو ہے کرنا، یہ مقصد تھا. اس سے یہ بھی ایک سنت ابراہیمی تھی. لیکن اب یہ ڈی فریزر اور فریج کے جو ہے رواج نے بالکل اس میں بھی آخری درجے میں بخل پیدا کر دیا ہے. گوشت کو غربا میں تقسیم کرنے اور اچھا گوشت، اللہ کو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، غربا کو، ضرورت مندوں کو اچھا گوشت لینے کے بجائے اچھا گوشت سارا فریج میں اور ڈی فریزر میں بڑھ دیا جاتا ہے اور 2-3 مہینے تک کھایا جاتا ہے. یہ خود بخل ہے، یہ توکل کے بھی خلاف ہے، ایمانی مزاج کے بھی خلاف ہے. یہ غربا کو تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بنا کر پکا کر کھلایا جائے، کچا گوشت تقسیم کیا جائے شرعی ضابطے کے مطابق تھا، تو مقصود ہمارا صرف یہ ہو کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ایام تشریق کے دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اس وقت خاص وقت میں جب قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس وقت کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، عید کے دنوں میں، ایام تشریق کے دنوں میں کثرت سے یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں الفاظ، اور ان سے اللہ کی محبوبیت و خلت حاصل کرنے میں ہمیں جو ہے مدد ملے گی اور اللہ کی محبوبیت اس سے حاصل ہوگی. تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ بہت کم عقلی کی بات ہے کہ عارضی اور اس دنیا کی اس طرح ایسی زندگی، ایسی ناپائیدار زندگی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پلان بنا رہے تھے، اب نہیں رہے، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے، ایسی ناپائیدار زندگی. اور یہ ایسی اس میں جو ہے موت سے پہلے کی زندگی اور یہاں کے عارضی نفع کے لیے ہم لوگ اللہ کی رضا کو اور وہ جو بڑے اہداف ہیں ہمارے اللہ کے پیارا بننے، اللہ کے محبوب بننے کو ہم قربان کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اب ایک تو یہ کہ قدر کرنی چاہیے ان دنوں کی. جو دن بچ گئے ہیں ہم لوگ ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں. ہم یہ سوچیں کہ رمضان میں جس طرح ہم شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کے ایام کے اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی چاہیے اور اپنی قربانیوں میں اپنے اندر ابھی سے کیفیت پیدا کرنی چاہیے. بے دلی سے قربانی نہ ہو، بس پیسے دے دیے کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے مقبول عمل.
کوئی عمل ایام قربانی میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ نہیں پسند ہے. تو قربانی کرنا چاہیے ہمیں، اور قربانی ایک کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اب تاکہ ہم محسوس کریں، دل میں محسوس ہو کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.